ان باتوں سے نصیحت پکڑ کر ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ کر لیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی جو اپنی کتاب کو مانتے ہیں ان میں سے کچھ اس کو بھی مانتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے. یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ ایمان لے آتے ہیں. کس لیے؟ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے آیا ہے اور بالکل حق ہے. انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے. یعنی اس کو سنتے ہی ہم پہچان گئے. یاد رکھیے پہلی امتوں کا دین بھی اسلام ہی تھا، اور تورات اور انجیل کی بنیادی تعلیم بھی وہی تھی جو قرآن کی ہے. تو ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ملت ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی. اور یہ کہنا کہ مسلمین صرف امت محمد کا نام ہے تو یہ درست نہیں. یعنی مسلمان صرف ہم ہی نہیں، اور کون ہے مسلمان؟ جو بھی اپنے پیغمبر پر ایمان لائے اور اس کی باتیں مانتے رہے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہی لوگ ہیں جو اپنا اجر 2 بار دیے جائیں گے اس صبر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور یہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ان کے لیے 2 اجر ہے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ برائی کرنے والے کا جواب اچھے طریقے سے دینا چاہیے. اور یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی برا کرے تو جواباً برائی نہیں کرتے بلکہ اچھے طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں. اور یہ بھی معنی ہے کہ اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیک عمل کر لیتے ہیں تاکہ پچھلی برائی کے اثرات ختم ہو جائیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. یعنی نامناسب باتوں اور بے وقوفی کی حرکتوں پر ہم جواب نہیں دیتے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جو ہمارے عمل کے لیے اور تمہارے لیے مشکل کا باعث بن جائے. پھر اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، کہ جو جاہل شخص بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے اس شخص سے کنارہ کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ بہت گھلا ملا نہ جائے. تو یہاں لا نبتغی الجاہلین کا مطلب کیا ہے کہ ہم جاہلوں کو چاہتے ہی نہیں، نہ دوستی کے لیے نہ جھگڑے کے لیے. دوستی بھی نہ کرو اور جھگڑا بھی نہ کرو. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ایمان لانے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن آپ کو بتا دیا گیا کہ جن سے آپ کو محبت ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے راستے پر آ جائیں. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے عزیزوں پیاروں کو ہدایت پر لے آتا. پیغمبر کا کام بتا دینا ہوتا ہے. اللہ کی طرف دعوت دینے والا صرف دعوت دیتا چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتا. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ہمراہ حق کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے بطور رزق، لیکن ان کے اکثر کچھ علم نہیں رکھتے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگرچہ یہ بہت ظلم کر رہے تھے، طرح طرح کی خرابیاں تھیں ان کے اندر، لیکن اس کے باوجود انہیں امن و امان بھی میسر تھا اور ہر طرح کی نعمتیں بھی میسر تھیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں اور ظلم کو اپروو کر رہا تھا. تو آج بھی کچھ ظالموں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور مسلمانوں سے اللہ راضی نہیں کہ ان کی شامت آ گئی ہے.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، اپنے ریسورسز پر، اپنی اکنامک کنڈیشن پر بہت اتراتی تھی، بہت خوش ہوتی تھی. تو یہ ان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم لوگ ہی بسائے گئے اور ہم ہی وارث ہیں. تو پچھلی قومیں ترقی یافتہ ہوتے ہوئے جب ایمان نہیں لائیں تو اس وجہ سے وہ تباہ برباد ہو گئی. قوم عاد کتنی ترقی یافتہ تھی، قوم سمود کتنی ترقی یافتہ تھی، قوم فرعون کتنی ترقی یافتہ تھی. آج کل بعض کلپس ایسے آئے ہوئے ہیں کہ جس میں قوم فرعون کی بنائی ہوئی جو عمارتیں ہیں زمین کے اندر جتنی گہرائی میں جاتی ہیں تو انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ اتنے بھاری بھاری پتھر یہ وہاں لے کر کیسے گئے. تو ان کو اپنی معیشت پہ بڑا مان تھا لیکن یہ ان کے کام نہیں آئی، ان کی عمارتیں ان کو فائدہ نہ دی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں. تو یہ ان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم لوگ ہی بسائے گئے اور ہم ہی وارث ہیں. یعنی پچھلی قوموں کے مال و دولت کا کوئی بھی وارث نہ بنا، ساری کی ساری تباہ ہو گئی. یعنی انہیں اپنے مال و دولت پر مان تھا، عذاب آیا تو وہی سارا برباد ہوا، کچھ بھی نہیں بچا، اور اللہ اس سے بے نیاز ہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، یعنی ان کے وارث ہم بنے، اور ہر چیز کے وارث ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیات پڑھتا ہو، اور ہم بستیوں کو تبھی ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظالم ہو جائیں. تو ظلم سے ہمیشہ بچنا چاہیے. ظلم سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، ظلم سے زندگیاں مصیبت کا شکار ہو جاتی ہیں. تو کسی کی بھی جان، مال، عزت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. اگر کسی نے چوری کی نہ ہو اور اس کو چور کہہ دیا جائے تو آپ سوچیے کہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کتنی بری یہ بات لگے گی. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بستیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے. یعنی کوئی بتانے والا، سمجھانے والا جو ان پر ہماری آیات پڑھتا ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سمجھانے کے لیے کیا استعمال کرو؟ قرآن کی آیات سناؤ. اور ہم بستیوں کو تبھی ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظالم ہو جائیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے نافرمان بستیوں کو ہلاک کرنے کا اصول بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاخیر کیوں کرتا ہے اور پھر کس کو برباد کرتا ہے؟ جو اپنے ظلم اور سرکشی کی انتہا کو پہنچ جائیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو وہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کفار مکہ جو تھے وہ اپنی دنیا کے نقصان کے خطرے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہم تو عرب سے کٹ جائیں گے اور ہماری تجارت ختم ہو جائے گی اور ہماری اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو بھی کوئی چیز تم دیے گئے ہو تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، آگے نہیں لے کے جاؤ گے. تمہیں ایمان کے ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، اور تمہارے پاس دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے وہ بالآخر ختم ہو جائے گا یا تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن آخرت کا سامان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، پرانا بھی نہیں ہوگا. تو عقل مند شخص جو ہے وہ بہتر چیز کو اور باقی رہنے والی چیز کو فانی چیز پر ترجیح دیتا ہے، کیونکہ دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ بات آپ کو یاد رہی کہ جو میں نے کہی تھی کہ ہر چیز کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کی ہے، میری نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی کیفیت کو دیکھیں، پھر آپ کے لیے دینا بھی آسان ہو جائے گا. کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا پھر وہ اس کو پا لینے والا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ سامان دیا پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا؟ یعنی مومن اور کافر کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی. یہاں دو زندگیوں کا موازنہ کیا گیا ہے اور سوال کی صورت میں سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو تم دنیا کے فائدے کے لیے رسول کی پیروی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یعنی ایک سے اللہ نے وعدن حسنہ کیا ہے، جنت کا وعدہ، اور دوسرے سے اللہ نے دنیا کی زندگی میں فائدہ پہنچانے کا وعدہ کیا ہے. تو خسارے میں کون ہے اور کامیاب کون ہے؟ خسارے میں وہ ہے جس کے پاس صرف متاع حیات دنیا ہے، اور کامیاب وہ ہے جس کے پاس رزقاً حسنہ ہے، جنت کا رزق ہے.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر فرمائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرے شریک گمان کرتے تھے۔ وہ لوگ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے تھے، ہم تیرے سامنے ان سے اظہار برات کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن شرکاء اپنے شریکوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ہماری پیروی کی، ہم نے انہیں نہیں مجبور کیا تھا، یعنی اپنے آپ کو ان کی گمراہی کی ذمہ داری سے بری قرار دے دیں گے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے، اور یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو آرزو کریں گے کاش کہ یہ ہدایت پا جاتے، لیکن اس وقت تو پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، یعنی نبوت کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قبر میں سوال ہوگا۔ پہلا سوال جو تھا وہ توحید سے متعلق تھا، تو قبر میں ہر انسان سے 3 باتیں پوچھی جائیں گی، رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں، ما دینوں کا، یا دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اس دن تمام خبریں ان پر مخفی ہو جائیں گی، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے، کوئی کسی کو کنسلٹ نہیں کر سکے گا، کسی سے مدد نہیں لے سکے گا، کسی کو اپنے دل کا حال نہیں سنا سکے گا، کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، اگر کوئی پوچھے بھی تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ جواب کیا دیں۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دہشت اتنی ہوگی کہ کوئی دم نہیں مارے گا، اور کافر جو ہیں وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں بھی کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن کفار پر کچھ آسان مرحلے بھی آئیں گے جس میں وہ بات چیت کی کوشش کریں گے لیکن کر نہیں پائیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بھی آتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو رہا وہ شخص جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی توبہ کر کے نیک عمل کرنے والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اختیار دے دیں۔ تو مشرکین کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ رب تعالیٰ کے بندوں کو ہی رب تعالیٰ کے اختیارات کا مالک بنوا دیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کھلے چھپے ہر طرح کے معاملات اللہ کے علم میں ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک دائمی رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے، کیا پھر تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی اگر کسی دن آپ صبح اٹھے اور دن ہی نہ چڑھا ہو، رات ہی رات چلتی چلی جا رہی ہو، تو طبیعت میں کیسی گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک دائمی دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تم پر رات کو لے آئے کہ تم اس میں سکون پا سکو، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ پھر کچھ کائنات کی نشانیاں دکھا کر ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں۔ دن رات کا ایکسپیرینس ہمیں ہر روز ہوتا ہے نا، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں، ہر کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے، اور اس مشاہدے پہ اگر غور کرے تو اللہ کو پا سکتا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور اسی کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا کہ تم اس میں سکون پاؤ، اور تاکہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی دن اور رات کا نظام اس لیے ہے تاکہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اگر آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو ضرور آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں پر جو آپ کو ملی ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا
پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے. یعنی بار بار ایسی بات کیوں کہی جائے گی ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ان کے شرکاء کی بے بسی دکھانے کے لیے. اور یہ انجام یعنی ان سب کے ساتھ ہوگا جو انکار کرنے والے ہیں. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے. پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، تو یہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جو یہ گھڑا کرتے تھے. یعنی ابھی دنیا میں اگر نہیں پتا چل رہا تو قیامت کے دن ہر مشرک کو پتا چل جائے گا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی ہے، کیونکہ دوسرے شریک تو نہ وہاں ہوں گے اور نہ کوئی کام آئیں گے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے ان پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک قوت والی جماعت پر بھاری ہوتی تھی. اندازہ لگائیے ایک لاکر کے اندر کیا کچھ نہیں آتا، اور وہ صرف چابیاں تھی جو اونٹ کے بوجھ کے برابر تھی، اور وہ یعنی کہ ایک جگہ شاید نہیں رکھتا تھا. تو آپ سوچئے کہ کس قدر خزانے تھے اس کے پاس. جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، بہت زیادہ مال و دولت پانے کی وجہ سے فرعون کا ساتھی بن گیا. کیونکہ جن لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے نا تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا سوسائٹی کے اندر کچھ اور بھی انفلوئنس ہو، لہذا وہ بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں، چاہے مذہب کوئی بھی ہو، دین کوئی بھی ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تھا تو وہ مسلمان ہی سو کالڈ، لیکن دوستی فرعون کے ساتھ تھی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تورات کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت آواز سے پڑھتا تھا، مگر اندر سے منافق تھا. لیکن اللہ جانتا ہے کیونکہ تورات تو بعد میں نازل ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ جتنا کچھ نازل ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہو. قارون کا قصور کیا تھا؟ اس کے اندر سرکشی آ گئی تھی. فبغى علیہم، تو ظالم لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو مال مل جائے تو یہ ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا خزانہ دیا تھا. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ نعمتیں ملنے پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھولو، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کی خواہش نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو کچھ دے رکھا ہے، مال ہے یا اولاد ہے یا اور دیگر نعمتیں ہیں، ان سب سے انسان تبھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جب ان کا حق بھی دیتا ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ احسن اللہ الیک کیا ہے؟ وہ اموال جن پر صدقات واجب ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اسے فساد سے روکا. اصل میں انسان کے پاس کتنا بھی مال ہو تو مال جو ہے بیسیکلی انسان کے لیے ایک امتحان ہو جاتا ہے، اس سے حساب بھی ہوگا کہ وہ کس کام میں استعمال کر رہا ہے اس کو. لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈھیروں مال کا بھی انسان کے اپنی ذات پر کتنا حصہ بن جاتا ہے، بہت تھوڑا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے جو لوگ بہت امیر ہوتے ہیں بعض اوقات وہ مال کو خرچ نہیں کرتے، بس جمع رہتا ہے اور وہ پھر ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے، لیکن انہیں زندگی گزارنے کے معمولی طریقے بھی پتہ نہیں ہوتے. تو آدمی کا دنیا میں صرف اتنا ہی حصہ ہے جو وہ استعمال کر لیتا ہے کھا کے یا پہن کے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا میں تو یہ مال اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے. کیا اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو قوت میں اس سے زیادہ شدید اور جمعیت میں اس سے بڑھ کر تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اب یہاں قارون کیا کر رہا ہے؟ قارون مال و دولت کو اپنی قسمت کا حصہ بتا رہا ہے، اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. اصل میں انسان کسی بھی طریقے سے جو مال کماتا ہے وہ علم اور ہنر اس کو کس نے سکھایا ہوتا ہے؟ اللہ نے ہی دیا ہوتا ہے. اور انسان کا اگر ایمان ہو تو انسان کے لیے دنیا کا مال نقصان نہیں دیتا، اور اگر ایمان نہ ہو تو علم و ہنر اور مال و دولت ہلاک ہونے سے بچا نہیں سکتا. پھر وہ اپنی پوری زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے اے کاش ہمارے لیے بھی اسی کی مانند ہوتا جو قارون کو دیا گیا، یقیناً یہ بہت بڑے نصیب والا ہے. قارون تکبر کرتے ہوئے اپنے مال و دولت کی نمائش کرتا تھا. آج آپ دیکھیں کیا مسلمانوں کے اندر بھی جو نمائش کا کیڑا بھر گیا ہے کہ ہر چیز کا دکھاوا اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو نعمت ہمیں ملی ہے اس میں ہم دوسروں کو شریک کریں، نہ کہ ہم دکھا دکھا کے ان کو جلائیں اور ان کو احساس کمتری میں مبتلا کریں۔ فرعون بھی اپنی دولت کے ساتھ اور اپنے سارے تعمیرات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مغلوب کرنا چاہتا تھا، اور اسی طرح قارون بھی۔ تو دنیا جانے والوں نے قارون جیسے خزانے کی حسرت کی کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جائے، لیکن جو ایمان والے تھے، علم والے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان کے بدلے میں جو ثواب ملے گا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی وہ اس مال سے بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہمارے پاس دو آپشنز ہوں، ایک یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ملنے والی ہے اور ہم اپنا پورا وقت اس پہ لگا دیں، اور ایک یہ کہ ہمیں آخرت ملنے والی ہے اور ہم اپنے وقت کا کچھ حصہ اس پہ لگا دیں، تو عقل مند کیا چوز کرے گا؟ دنیا میں سے اتنا کافی ہے جس سے ضروریات پوری ہو، اور باقی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے بھی کچھ کرے، کیونکہ اس کے لیے بھی یہی کمائی کرنی ہوگی۔ ہم دنیا کے فیوچر کے لیے سیو کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے۔ لیکن یہ سب کس کو حاصل ہوتا ہے؟ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ یعنی حلال طریقے سے رزق کمانے پر صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے اور پھر رزق بھی مل جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کی تکالیف پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان تکلیفوں پر کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، شکوہ ہوتا ہے سامنے والے سے اور شکایت ہوتی ہے دوسرے کو۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑا صبر کرتے ہیں، لیکن جس سے تکلیف پہنچے اسے شکوہ بھی کر دیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے جا کے اس کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے اور پھر آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں اور پی جائیں۔ یہ ہے صبر۔ امیجن کریں کسی نے بہت دل دکھایا آپ کا اور آپ نے صبر کا گھونٹ پی لیا، پھر آپ کو اپنا کوئی ہمدرد نظر آیا، آپ کا کیا دل چاہا کہ میں اس کے سامنے ساری کہانی بیان کر دوں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو اپنے اندر ہی رکھ جاتے ہیں نا، نہیں کرتے، یہی صبر ہے۔ اور اگر اس سے شکایت کر، اس سے شکایت کر، اس سے شکایت کر، ہاں مشورہ آپ لے سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن شکایتیں نہیں۔ مشورہ لینے میں یہ ہے کہ یہ سچویشن ہے، اس میں یہ مشکل ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، اور شکایت یہ ہے کہ انسان اس شخص کو ٹارگٹ کر لے جس سے اس کو تکلیف پہنچی، یہ تو ہے ہی ایسا، اور یہ تو بار بار ایسے کہتا ہے، اور یہ تو ہر وقت مجھے ستاتا ہے، اور کیا ان شکایتوں سے مسائل حل ہو گئے؟ دعا کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا وقت نہیں ہے، لوگوں کی خدمت کا وقت نہیں ہے، اور شکوے شکایتوں میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، چاہے بول کے کریں یا لکھ کے کریں۔ تو ہوا کیا پھر؟ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی ایسی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود اپنا دفاع کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا، وہ ساری کنجیاں اور مال و دولت ہر چیز سمیت اندر چلا گیا، زمین میں دھنس گیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اپنی چادر تکبر سے گھسیٹتا جا رہا تھا تو اسی حالت میں اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، اور وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ کل اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے کاش ہمیں بھی یہ ملتا جو قارون کو ملا ہے، کہنے لگے افسوس، اب پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یاد رکھیے، رزق کا زیادہ یا کم ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو زیادہ دینا ہے اور کس کو کم، اور کس کو کب تک کم دینا اور پھر زیادہ کر دینا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کر دینے ہیں۔ اور یہ بات تو اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ مال و دولت کی کمی یا زیادتی اللہ کی ناراضگی یا رضامندی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مال و دولت کی کثرت سے اللہ کی رضا کو مربوط کر لیا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی علامت صرف ایمان اور عمل صالح میں آگے نکلنے کی دولت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں، اور اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی مال دیتا ہے، مگر ایمان اس کے سوا کسی کو نہیں دیتا جس سے وہ محبت کرتا۔
تو اگر ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو سمجھیں کہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ تو الحمدللہ قارون کا انجام دیکھ کر لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے ان کو رجوع کی توفیق بخشی۔ اور یہ بھی کم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کو دیکھ کر سبق سیکھیں، کسی اور کے انجام سے عبرت لیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت کا یہ گھر ہم انہی لوگوں کے لیے بنا دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہی ہے۔ علو کا مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا، اور فساد سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، خواہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اسی سے زمین میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فساد تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ تو مفہوم کیا آیت کا کہ آخرت کے گھر میں فرعون اور قارون اور ان جیسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، چاہے وہ دنیا میں بہت ایفلوئنٹ تھے، بہت انفلوئنشل تھے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں علو تھا، تکبر تھا اور فساد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو فخر اور تکبر ہرگز پسند نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو کوئی برائی لایا تو جنہوں نے برے عمل کیے وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور آپ کو لوٹنے کی بہترین جگہ کی طرف پھیر لے جانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یعنی فرض کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس رب نے آپ کو قرآن دیا کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کریں، وہ آپ کو اپنی منزل تک بھی پہنچائے گا۔ یعنی اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ دنیا میں بھی عظیم الشان انجام کی طرف لوٹیں گے آپ، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا۔ خوشخبری دی جا رہی ہے ایسے حالات میں جب دور دور اس کے آثار نہیں تھے۔ تو ہجرت کے 8ویں سال اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا، آپ فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آخرت میں عظیم الشان انجام سے مراد مقام محمود ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ لرادک الی معاد، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، آپ نے خود تو نہیں مانگی تھی، اللہ نے آپ کو چنا اور آپ پر یہ بوجھ ڈالا نبوت کا، اور آپ نے اس کو خوب نبھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی تسلی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے اچھا انجام بھی دکھایا۔ یاد رکھیے بعض اوقات کچھ نیکیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن انسان اگر ان کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے اور اس کو کر ڈالے مشکل کے باوجود، تو ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، اس کا اچھا انجام، اس کا اچھا نتیجہ بھی آپ کو ملے گا۔ مثلا کوئی شخص آپ پہ ظلم کرتا ہے اور آپ بدلے میں احسان کرتے ہیں، کوئی آسان ہے؟ یعنی ظلم کے بدلے میں احسان آسان نہیں ہے، لیکن آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بدلہ مجھے اللہ سے چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا میں وہ انسان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت کا اجر تو بے حساب ہے صبر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ یہ کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے ہم اس سے اچھا کریں۔ اور آپ تو امید بھی نہ رکھتے تھے کہ کبھی آپ کی طرف کتاب القا کی جائے گی، مگر یہ سراسر آپ کے رب کی رحمت ہے، بس آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ بنے، اور یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے ہرگز روکنے نہ پائیں، اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئیں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکاریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔